آواز کے دوش پر میں ہوں مجید احمد جائی۔ آپ سماعت فرمائیں گے زبان اور بولی میں فرق کیا ہے۔ زبان ایک ایسا عالمگیر مظہر ہے جو ہر لحظہ ارتقاء میں ہے۔ یہی ارتقاء اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن زبانوں میں کسی سبب ارتقائی رک گیا وہ مر گئیں۔ اسی سبب اگلے وقتوں کی کئی بڑی زبانوں کی حیثیت آج ماضی کے اوراق پرینہ کے سوا کچھ نہیں۔ ان میں آرامی اور آسوری زبانیں قابل ذکر ہیں۔ گویا دنیا کی ہر زندہ زبان ارتقاء پذیر ہے۔ ہر ترقی یافتہ بڑی زبان اپنے ارتقائی عمل میں مختلف لسانی و معاشرتی عوامل کے تحت دیگر زبانوں سے نہ صرف متاثر ہوتی ہے بلکہ ان پر اپنے اثرات بھی مرتب کرتی ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ زبان بھی اس امر کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ دوسری زبانوں کے اثرات یا الفاظ سے یکسر خالی ہے۔ باہمی اختلاط سے زبانیں طباعی اور لسانی سطح پر تغیر کا شکار ہوتی ہیں۔ زبان میں تغیر پذیری ایک وسیع مظہر ہے۔ لسانیاتی نقطہ نظر سے زبانیں نہ صرف ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں بلکہ ایک زبان خود میں بھی متعدد اختلافات رکھتی ہے۔ یہ اختلافات اور تغیرات جغرافیائی، سیاسی، مادی اتفاقات، تعلیم، عادات، جنس، مذہب اور نسل کی بنا پر ہو سکتے ہیں۔ بولی مختلف عوامل کے تحت زبان میں رونما ہونے والا ہر انحراف اس زبان کی ایک بولی کہلاتا ہے۔ انگریزی زبان میں بولی کے لیے عموماً دو لفظ لیٹس اور بریکٹلی مشتمل ہیں۔ گویا بلا تخصیص زبان میں کسی بھی نوع کی تبدیلی بولی کہلاتی ہے۔ بعد ازاں بولی پر مزید تحقیق کی غرض سے اسے متعدد پیمانوں مثلاً انفرادی، علاقائی اور طبقاتی وغیرہ کی سطح پر جانچا جاتا ہے۔ یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ بلا شبہ ماہرین لسانیات کے ہاں بولی کے لیے انگریزی لفظ لیٹس LECT مشتمل ہے، مگر عمومی حلقے میں اس مقصد کے لیے لیٹس LECT کے بجائے لفظ LECT DIA LECT ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ بولی نظریاتی تصور۔ جدید لسانیاتی نقطہ نظر سے بولی ایک نظریاتی تصور ہے اور اس اصطلاح کے واضح کیے جانے کا مقصد ماہرین کے لیے محض ایسا پیمانہ مہیا کرنا ہے جس کی مدد سے زبان میں رونما ہونے والے کسی بھی نوع کے انحراف کو جانچا جا سکے، جبکہ در حقیقت زبان فرد در فرد، گروہ در گروہ اور علاقہ در علاقہ مسلسل تغیر پذیر ایک ایسا عالمگیر مظہر ہے جسے مختلف بولیوں میں حتمی طور پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ بولی کی منطقی تعریف اور وضاحت اگرچہ ایک مشکل امر ہے، تاہم ایک لسانی گروہ کی زبان میں انحراف کے مطالعے کے لیے اصطلاح بولی کا استعمال ناگزیر ہے۔ دنیا کی ہر زبان ایک مخلوط زبان ہے جو متعدد انفرادی، علاقائی اور معاشرتی بولیوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی بڑی اور زندہ زبان ایسی نہیں کہ جس کی ایک سے زیادہ بولیاں نہ ہوں۔ زبان ایک ہی معیار اور ایک ہی شکل میں کسی پورے علاقے میں نہیں بولی جاتی۔ ایک بڑے علاقے کے لسانی گروہ میں امتدادانہ زمانہ کے ساتھ کچھ انفرادی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ انہی خصوصیات کے باعث زبان مختلف بولیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ در حقیقت زبان چاہے کتنے ہی مختصر علاقے میں کیوں نہ بولی جاتی ہو، بولیوں کے اختلاف سے خالی نہیں ہوتی۔ زبان اور بولی میں فرق۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ زبان اور بولی میں کیا فرق ہے۔
اس سوال کے درج ذیل جوابات ممکن ہیں۔ سماجی اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نظام نطق جسے سیاسی سرپرستی میں بحیثیت قومی زبان تسلیم کر لیا جاتا ہے زبان ہے، اور جو یہ قبولیت حاصل نہ کر سکے وہ بولی ہے۔ مثال کے طور پر کئی ممالک کی قومی زبانیں ابتدائے عام مقامی بولی کی حیثیت رکھتی تھیں۔ کسی سبب ان کے دائرہ کار والے علاقے نے سیاسی اعتبار سے امتیازی حیثیت حاصل کرتے ہوئے پورے ملک کا نظام سنبھال لیا۔ اسی سیاسی برتری کی بدولت اس مخصوص علاقے کی بولی کو قومی زبان کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ گویا کسی بولی کو زبان کا درجہ دلانے میں اس علاقے کے سیاسی عنصر کی بالادستی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا ایک موضوع جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نظام نطق جس میں ادب تخلیق کیا جا سکے وہ زبان ہے، اور جس میں ادبی مواد تخلیق نہ کیا گیا ہو یا بہت کم تخلیق کیا گیا ہو وہ بولی ہے۔ بولی کا اطلاق عام طور پر زبان کی ایسی عوامی یا عامیانہ طرز پر کیا جاتا ہے جو زبان کے معیار اور درستی کے متضاد ہو، لیکن لسانیاتی نقطہ نظر سے بولی کسی بھی نحو کے امتیاز کے بغیر محض زبان کی ایک متغیر شکل کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین لسانیات زبان کی نام نہاد معیاری شکل کو فقط ایک بولی ہی سے تعبیر کرتے ہیں، جو در حقیقت کسی بھی سطح پر اور کسی بھی طرح سے اس زبان کی دیگر بولیوں سے ممتاز نہیں ہوتی ہے۔ زبان اور بولی میں کوئی بنیادی فرق نہیں۔ جدید نظریہ یہ ہے کہ در حقیقت زبان اور بولی میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہر فرد علاقائی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر کسی نہ کسی بولی یا زبان کا استعمال کرتا ہے۔ گویا امریکن انگلش، آسٹریلین انگلش اور برٹش انگلش انگریزی زبان کی بولیاں ہیں جنہیں علیحدہ خود مختار ممالک میں مشتمل ہونے کے سبب قومی بولیاں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے افراد مختلف علاقائی بولیاں یا زبانیں بھی بولتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ زبان مختلف بولیوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا انگریزی زبان کی کوئی ایک بولی بولنے والا فرد گویا انگریزی زبان ہی بولتا ہے، اور انگریزی زبان کی کسی بھی ایک بولی کا استعمال کیے بنا فرد انگریزی زبان نہیں بول سکتا۔ اگر کسی زبان کے استعمال کا حلقہ نہایت محدود ہو تو اس کے بولنے والوں میں ایک دوسرے سے قرب کی بنا پر اس زبان کی بولیاں زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس زبان کا علاقہ جس قدر بڑا اور دشوار گزار ہوگا، افراد میں کم آمیزی کے سبب اتنی ہی زیادہ اس میں بولیاں ہوں گی۔ دراصل زبان میں انحراف اور بولیوں کی افرینش و ارتقاء کا انحصار افراد کے جغرافیائی و معاشرتی قرب و بعد پر ہوتا ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے دو گروہ میں زیادہ سے زیادہ باہمی روابط کے سبب ان کی بولی تقریباً یکساں ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک گروہ کی بولی میں ظاہر ہونے والے تغیرات میل ملاقات سے دوسرے گروہ کی بولی کو بھی متاثر کرتے ہیں، جس سے دونوں گروہوں میں باہمی تفہیم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس متعدد طبعی، معاشرتی، سیاسی اور مذہبی حد بندیوں میں پنپنے والے لسانی گروہوں میں باقاعدہ رابطہ نہ ہونے کے باعث بولیوں کے مابین اختلافات مضبوط تر ہو جاتے ہیں۔ یہ اختلافات دو علیحدہ لسانی گروہوں سے متعلقہ افراد کے مابین باہمی تفہیم کا تناسب بتدریج کم کرنے، بولیوں کے باہم آمیز نہ ہونے کی وجہ سے مغایرات بڑھانے اور مزید نئی بولیوں کی افرینش کا سبب بنتے ہیں۔ غیر متمدن قبائل میں چونکہ نقل مکانی کم ہے، اس لیے ان زبانوں میں بولیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ بولی نہ صرف دیگر بولیوں سے اختلاط کی بنا پر تغیر و تبدل کا شکار ہوتی ہے، بلکہ مخصوص علاقائی اثرات بھی اس میں تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ زبان بھی کسی بھی نوع کی تبدیلی اگر قومی سطح پر پوری زبان کو متاثر کرنے میں کامیاب رہے تو نئی بولیوں کی افرینش کا عمل رک جائے گا۔
اس کے برعکس اگر نئے تصورات کی درآمد کا سلسلہ پوری زبان کے بجائے کسی مخصوص علاقائی حدود میں مشتمل زبان کو متاثر کرے تو بولی جنم لے گی اور انحراف زبان سے متاثر علاقہ نئی بولی کا علاقہ تصور کیا جائے گا۔ زبان اور بولی میں تبدیلیاں۔ زبان اور بولی میں کسی بھی سبب طباعی اور لسانی سطح پر تبدیلیاں اچانک نہیں بلکہ بتدریج رونما ہوتی ہیں۔ انحراف کا یہ عمل عموماً ایک طویل عرصے کو محیط ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو لسانی گروہ آیا ایک ہی زبان کی دو مختلف بولیاں بولتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ لسانیاتی ساخت کے حامل دو مختلف زبانیں؟ مزید یہ کہ کسی مخصوص زبان کے مرکزی معیار سے کتنا ہٹنا بولیوں کا اختلاف قرار پا سکتا ہے اور کس نقطے سے آگے بڑھ جانے سے ایک نئی زبان کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سوال کے جواب میں عام طور پر یہ اصول واضح کیا گیا ہے کہ اگر دونوں لسانی گروہ ایک دوسرے کی بولی کو باہمی تفہیم کے تحت سمجھ سکیں تو وہ ایک ہی زبان کی دو بولیاں کہلائیں گی۔ اس کے برعکس اگر دونوں لسانی گروہ ایک دوسرے کی بولی کو نہ سمجھتے ہوئے معافی الضمیر تک رسائی میں مشکلات سے دوچار ہوں تو انہیں دو مختلف زبانوں کے حامل گروہ مانا جائے گا۔ باہمی تفہیم کا انحصار زبانوں میں موجود متعدد مماثلاتوں کی بنا پر ہوتا ہے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ زبانوں میں متعدد مماثلاتوں کے باوجود لسانی گروہ میں باہمی تفہیم کی عملداری درج ذیل وجوہ کی بنا پر ممکن نہیں ہو سکتی۔ ایک صورت وہ ہے جب دو زبانوں میں الفاظ کی بڑی تعداد مشترک ہوتی ہے لیکن قواعد کی روح سے ان کی ساخت بالکل مختلف ہونے کی وجہ سے ہر شخص دونوں زبانوں کو ایک طرح سے نہیں سمجھ سکتا۔ مثلاً ہندی اور بنگالی میں سنسکرت الفاظ کی کثیر تعداد موجود ہے مگر قواعد اور صوتیات کا نظام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہونے کی بنا پر انہیں ایک طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی طرح ہریانوی اور پنجابی میں، اردو اور فارسی میں، انگریزی اور فرانسیسی میں بہت سے الفاظ مشترک ہیں مگر یہ الگ الگ زبانیں ہیں، ہر دو کو ایک ہی زبان کی دو بولیاں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری صورت وہ ہے جہاں قواعد میں تقریباً یکسانی ہوتی ہے مگر الفاظ بالکل یا تقریباً مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہندی اور پنجابی زبانیں ہیں، لہٰذا ان دونوں کو بھی باہمی تفہیم کے تحت نہیں سمجھا جا سکتا۔ عموماً ایک زبان کی دو بولیاں الفاظ و مشتقات کے حوالے سے یکساں ہوتی ہیں لیکن ان کے تلفظ میں اس قدر فرق پایا جاتا ہے کہ سننے میں وہ دو علیحدہ زبانیں معلوم ہوتی ہیں۔ سریانی اور کلیانی نشیبی علاقے کی اس کی، چستیانی اور انگریزی اس کی مثالیں ہیں۔ اس تناظر میں باہمی تفہیم کی وضاحت بذات خود ایک پیچیدہ امر ہے۔ فہیم کا انحصار ذہنی استطاعت پر ہے۔ انسانی ذہن ایک بہت ہی تغیر پذیر چیز ہے جس کی وجہ سے سمجھنا اور سمجھانا ایک اضافی بات ہو کر رہ جاتی ہے۔ وحشی اور دہقانی جسے دشوار سمجھیں گے، تعلیم یافتہ لوگ اس سے معمولی بات جانیں گے۔ باہمی تفہیم کے اصول کو بولی کی وضاحت میں اگرچہ بنیادی حیثیت دی جاتی ہے مگر بعض سیاسی، جغرافیائی اور تاریخی عوامل کی بنا پر زبان میں پیدا اختلافات کے ضمن میں یہ اصول زیادہ کارگر نہیں۔ مثال کے طور پر چین کے مختلف علاقوں میں مشتمل یکساں تحریری نظام کی حامل زبانیں ایک ملک کی حدود میں بولے جانے کے سبب ایک ہی زبان کی دو مختلف بولیاں کہلاتی ہیں جبکہ ان کے بولنے والے ایک دوسرے کو ہرگز سمجھ نہیں پاتے۔ جبکہ دو علیحدہ جغرافیائی حدود کے حامل ممالک انڈونیشیا اور ملیشیا میں بولی جانے والی زبانیں بھاشا انڈونیشیا اور بھاشا ملیشیا باہمی تفہیم کے اصول کے پیش نظر یقیناً دونوں ملکوں میں بآسانی سمجھی اور بولی جا سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہی زبان کی دو بولیاں نہیں۔ گویا زبان اور بولی کے فرق کو سمجھنے میں نہ تو باہمی تفہیم کا اصول کارآمد ہے اور نہ ہی علاقائی حد بندیاں ہیں۔ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ سناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ضمن میں کوئی قطعی رائے قائم کرنے میں ماہرین لسانیات آج تک لعت و لعل کا شکار ہیں۔
البتہ لسانیاتی نقطہ نظر کی حامل ماہرین کی بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ زبان اور بولی میں کوئی بنیادی فرق نہیں، گویا ایک ایسے نظام نطق کو بولی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جو زبان کی کوئی ابتدائی شکل ہو۔ بولی عموماً بولی جاتی ہے، یعنی بول چال تک محدود ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی رسم الخط نہیں ہوتا، اور اگر کسی فرد کو اس سے کبھی تحریر میں لانا پڑے تو اس علاقے کی بڑی زبان کے رسم الخط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بولی کسی زبان کی وہ ذیلی شاخ ہے جس کو بولنے والے کو کسی لسانی اختلاف کا احساس نہیں ہوتا۔ بولی عام طور پر ایک بے ڈھب سی زبان ہوتی ہے جو نسبتاً ایک چھوٹے علاقے کے عوام میں رائج ہوتی ہے، اس لیے اس کے گرامر بھی مرتب نہیں ہو پاتی۔ انسان کی دیگر بنیادی ضرورتوں، لباس، کھانا اور دیگر رسومات میں معمولی اختلافات کی طرح بولیاں بھی زبان کی بزر و لطیف اختلافات کی پیداوار ہیں۔ بولیاں دراصل زبان کے رنگا رنگ تنوع کا نمونہ ہیں، اور یہ تنوع زندگی کی علامت ہے۔ بولی کی معیار بندی: ایک بڑا لسانی علاقہ ایک ہی زبان کے متعدد و متفرق بولیوں کا حامل ہوتا ہے۔ اس علاقے کی کوئی ایک نمایاں بولی معیاری بولی کہلاتی ہے۔ معیاری بولی کسی بھی علاقے کی وہ بولی ہوتی ہے جسے عموماً سرکاری سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس علاقے کے اشرفیہ اور پڑھے لکھے طبقے کی بولی ہوتی ہے۔ اس کا سیکھنا علاقے کے تمام مقامی و غیر مقامی افراد کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ معیاری تسلیم کیے جانے کی وجہ سے ادب اسی بولی میں تخلیق کیا جاتا ہے۔ ماہرین لسانیات کے مطابق وہ بولی جسے مخصوص علاقے کے اشرفیہ، میڈیا کے اراکین اور تعلیم یافتہ طبقہ استعمال کرے، معیاری اور امتیازی ہے۔ یہی زبان کا خمیر اور مرکزی نمائندہ ہوتی ہے۔ خاص وجوہ کی بنا پر جب ایک بولی سیاسی و معاشرتی قبولیت حاصل کر لینے کے بعد زبان کے درجے پر فیض ہو جاتی ہے تو دیگر بولیاں معاشرے میں نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ یہ رویہ قطعاً درست نہیں۔ اسی طرح سے عموماً لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دیگر تمام بولیاں معیاری بولی سے ماخوذ ہوتی ہیں۔ یہ خیال بھی غلط ہے۔ دراصل معیاری کہلائے جانے والی بولی اپنی ساخت اور ماہیت میں دیگر کسی بھی بولی سے کسی طرح بھی برتر نہیں۔ عموماً معاشرہ جس بولی کو قبولیت کا درجہ دے وہ معیاری زبان ہے، اور باقی سب بولیاں۔ البتہ اس بات کا تعین آسان نہیں کہ کون سی بولی کب، کیسے اور کیوں زبان کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ معیاری اور غیر معیاری: معیاری اور غیر معیاری ہونے کے حوالے سے بولیوں میں اختلاف لسانیاتی نہیں بلکہ معاشرتی عوامل کے تحت ہوتا ہے۔ مثلاً وہ دارالسلطنت یا کسی مقدس مقام کی بولی ہو۔ اسی تناظر میں دیکھا جائے تو ایک زبان بولنے والے تمام افراد، خواہ وہ دیہاتی ہوں یا شہری، زبان کو زیادہ سے زیادہ معیاری بنانے اور بولیوں کے استعمال کی ارادی کوشش کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی، بلکہ منظم اور معیاری زبان ہی سے متعدد نئی بولیاں جنم لیتی ہیں۔ زبان کے تغیر کو غلطی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی صحت کا اصل معیار رواج ہے جو امتداد زمانہ کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ زبان بنی بنائی چیز نہیں بلکہ اس کے بننے کا عمل ہر لمحہ جاری رہتا ہے، چاہے اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ ایک ملک میں اگر کئی معیاری زبانیں مشتمل ہیں تو ان میں سے ایک قومی زبان بن جاتی ہے، اور اگر اس سے زیادہ کئی قومی زبانیں ہیں تو ان میں سے ایک زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ مثلاً سوئٹزرلینڈ کی 3 قومی زبانیں جرمن، فرانسیسی اور اطالوی میں سے جرمن زبان زیادہ اہم ہے۔ عین الحق فرید کوٹی کے بقول زبان کے معنی کا تعلق بولنے والے کی بنسبت سننے والے کے ذہن سے زیادہ ہے۔ بولنے والا چاہے جتنا سوچ سمجھ کر لفظوں کا انتخاب کرے، زبان کے بنیادی مقصد یعنی امداد طلبی کا واضح تاثر اس حقیقت پر منحصر ہے کہ سننے والے نے اس کا کیا مفہوم سمجھا۔ اس کے ثبوت میں وہ کثیر تعداد مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جنہیں ہم عرف عام میں غلط فہمیاں کہتے ہیں۔
اور جو بولنے اور سننے والے کے درمیان پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جس طرح ابتدا میں لفظ کے معنی متعین کیے گئے ہیں، اسی طرح ہر لفظ کا تلفظ بھی طے کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ معنی کی طرح تلفظ بھی ایک ایسا اجتماعی عمل ہے جو افراد معاشرہ کی باہمی رضامندی سے رواج پاتا ہے۔ خلیل صدیقی کے بقول زبان اور بولی کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زبان کی تعریف کا اطلاق بولی پر بھی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بولی کا لسانی حلقہ زبان کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ ملتی جلتی اور لسانی گروہ میں سمجھی جانے والی سب بولیاں ایک ہی زبان کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں۔ زبان اور بولیوں کے اس طرح کے مدجزر کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ زبانیں بولیوں میں بٹی رہتی ہیں اور بولیاں سمٹی اور بہم مدغم ہوتی رہتی ہیں۔ تہذیبی اور تعلیمی ترقی مسلمہ معیاری بولی یا زبان کو ان پر حاوی کرتی رہتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کا باہمی اختلاف اتنا زیادہ ہوتا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہو گئیں۔